اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ حامی سنت اور ماہی بدعت تھے. ماہی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا. آپ بدعت کو مٹانے والے تھے اور آپ مجدد دین و ملت ہیں. تو جو مجدد ہے، مجدد کا کام ہی یہ ہے سنت کی حمایت کرنا اور بدعات کی بیخ کنی کرنا. تو چونکہ آپ مسلم مجدد ہیں تو اس لیے آپ بدعات کا استحصال کرنے والے بھی تھے اور آپ نے کر کے دکھایا. بدعت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا موقف بالکل دو ٹوک ہے. کھلی کتاب کی مانند ہے. آپ اعلیٰ حضرت کے فتاوی پڑھیں. اعلیٰ حضرت کا جو عظیم الشان مجموعہ فتاوی ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ جو 33 جلدوں میں چھپا ہوا موجود ہے. جی بالکل نبی کی عطا ہے محبت. اس کے رسول اس کے رسول یہ علم و عشق جو ہے، علم و حکمت، علم و حکمت سرکار کی عطا ہے. جی علم و حکمت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو یہ آپ دیکھیں تو جو مجموعہ فتاوی ہے 33 جلدوں پہ چھپا ہوا ہے اور یہ ابھی مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے. مکمل تو دستیاب ہی نہیں ہے. تو یہ جو پھیلا ہوا مجموعہ فتاوی ہے آپ کا اتنی جلدوں میں اتنے والیومز کے اندر، جی بالکل اس کے والیومز آپ دیکھیں. اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے بدعات کی پرزور انداز میں مذمت کی ہے. بالکل واشگاف الفاظ میں کنڈیم کیا ہے بدعات کو آپ نے. چاہے ان بدعات کا تعلق اعتقادیات کے ساتھ ہو، چاہے وہ اعتقادی بدعتیں ہوں، چاہے وہ عملی بدعتیں ہوں، چاہے ان بدعتوں کا تعلق معاشرے میں ان رسوم کا تعلق، خرافات کا تعلق دنیاوی طور پر ہو، دنیا کے ساتھ ہو، چاہے دینی طور پر دینی عنوان سے ان بدعات کو، ان رسوم کو اپنا لیا گیا ہو. اعلیٰ حضرت نے ہر سطح پہ، چاہے تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے تعلق دین کے ساتھ ہو، چاہے تعلق اعتقاد کے ساتھ ہو، چاہے تعلق عمل کے ساتھ ہو، ہر سطح پہ بدعات کا آپ نے رد ہی کیا ہے. آپ نے اس کا بالکل کلا کما فرمایا ہے، بیخ کنی فرمائی ہے بدعات کی. آپ صحیح معنوں میں ماہی بدعت تھے، صحیح معنوں میں حامی سنت تھے. آپ کا تو کام ہی احیاء سنت تھا. آپ نے صحیح معنوں میں تجدید دین فرمائی ہے. بلکہ اس بر صغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں جتنے مجددین کو آپ دیکھیں گے ان کے اندر بدعت کے حوالے سے سب سے زیادہ واضح اور دو ٹوک موقف جو ایک آپ کو امام احمد رضا کا نظر آئے گا اور دوسرا آپ کو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا نظر آئے گا. ان دونوں حضرات نے جو ہے بدعت کے بارے میں بالکل دو ٹوک موقف اپنایا. کوئی رو رعایت نہیں کی، کہیں بھی رو رعایت نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہ پڑھتے نہیں ہیں. نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر بعض وہ لوگ کہ جو علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے مبتلا ہیں ان بدعات کے اندر، تو وہ کھاتے میں چلی جاتی ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی. اور جو مخالفین ہیں کچھ تو غلط فہمی کی وجہ سے اور کچھ جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت تو جو ہے وہ مظلوم ہے دونوں سطح پر، اپنوں کی طرف سے بھی مظلوم ہے، غیروں کی طرف سے بھی مظلوم ہے. تو فکر رضا تو بدعات کی بے کنی کا نام ہے، نہ کہ بدعات کو فروغ دینے کا. تو آپ اعلیٰ حضرت کے رسالے دیکھیں، خاص طور پر مزارات کو میں مثال دوں گا کہ مزارات کے والے سے مزاروں کو سجدہ کرنا، پورا آپ نے رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود تحیہ. 40 حدیثیں آیات بھی پیش کی اور 40 حدیثیں پیش کی سجدہ تعظیمی کی حرمت پر اور سختی سے اس کا رد کیا. بلکہ آپ اور آپ تو مزار کو ادباً بوسہ دینے سے منع کرتے ہیں. اپنی جہالت میں کرتا ہے تو آپ تو بوسہ دینے سے منع کرتے ہیں. طواف تعظیمی کرنے سے منع کیا کہ مزار کا طواف تعظیمی کرنا جائز نہیں. آپ تو مزارات پہ عورتوں کے جانے قائل نہیں ہے. پورا رسالہ تحریر فرمایا جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور. اور جو حضرات یہ شریعت اور طریقت، ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بات کی، یہ جو حضرات شریعت اور طریقت کو الگ الگ کر کے کہتے ہیں یہ مولوی کیا جانے طریقت کا، ان کا رد کرنے کے لیے، ایسے 2 نمبر جعلی پیروں کا، فیک پیروں کا رد کرنے کے لیے، انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے آپ نے پورا رسالہ تحریر فرمایا مقال عرفا باعزاز شرع علماء. شادی بیاہ میں جو رسوم ہے ان کے لیے رسالہ تحریر فرمایا حاد الناس فی رسوم الاعراس. غمی کے موقع پہ، موت کے موقع پہ جو بدعات ہیں ان کے لیے رسالہ تحریر فرمایا جلی الصوت لنہی الدعوت امام موت. تو آپ نے تو پورے رسالے، پوری کتابیں تالیف فرما رکھی ہیں بدعت کے رد کے اوپر. اور اس کے باوجود اگر ان کو بدعت کی طرف منسوب کیا جائے تو پھر وہ ناانصافی. شاعر نے کہا وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. بالکل صحیح فرمایا آپ نے.